کیا آپ اپنا وزن کم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن اپنے کھانے پر قابو نہیں پا سکتے؟ یا آپ ان لوگوں میں سے ہیں جو بہت کم کھاتے ہیں لیکن اس کے باوجود بھی آپ کا وزن بڑھتا جا رہا ہے؟ بعض لوگوں کا موٹاپا صرف پیٹ کے ارد گرد ہوتا ہے۔ اگر آپ ان لوگوں میں سے ہیں تو یہ ویڈیو آپ کے لیے ہے۔ خود کو الزام دینا چھوڑ دیں، یہ آپ کے ارادوں کی کمی کی وجہ سے نہیں ہے، بلکہ ایک ہارمون انسولین ہے جو آپ کی ہر کوشش کو ناکام بنا رہا ہے، اور اس کنڈیشن کو انسولین ریزسٹنس کہتے ہیں۔ اگر آپ واقعی اپنی صحت کو واپس حاصل کرنا چاہتے ہیں اور یہ سمجھنا چاہتے ہیں کہ آپ کے جسم میں کیا چل رہا ہے تو یہ ویڈیو آخر تک ضرور دیکھیں۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ انسولین کیا ہے۔ انسولین ایک ہارمون ہے جو ہمارا پینکریاز ریلیز کرتا ہے۔ اس کا مین فنکشن ہمارے خون میں شوگر کے لیول کو برقرار رکھنا ہے۔ انسانی جسم میں تقریباً 5 لیٹر خون ہوتا ہے اور اس میں شوگر کی مناسب مقدار 4 سے 5 گرام ہے، جو کہ چائے کے ایک چھوٹے چمچ کے برابر ہے۔ ہمارے خون میں شوگر کا لیول صرف چینی کھانے سے نہیں بڑھتا، بلکہ کاربوہائیڈریٹس والی کوئی بھی چیز جیسے ڈبل روٹی، بسکٹ، چاول، سنیکس یا کولڈ ڈرنکس وغیرہ ہم لیتے ہیں تو اس سے بھی شوگر کا لیول بڑھ جاتا ہے۔ اس بڑھتے ہوئے شوگر لیول کو کنٹرول کرنے کے لیے ہمارا پینکریاز انسولین ریلیز کرتا ہے۔ انسولین خون میں اس فالتو شوگر کو لے کر جسم کے باقی سیلز کے اندر داخل کرتا ہے۔ یہ ایک چابی کی طرح کام کرتا ہے جس سے جسم کے سیلز کے دروازے کھل جاتے ہیں جن سے شوگر ان میں انٹر ہو سکتی ہے۔ سیلز کے اندر یہ شوگر توانائی میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ اس طرح جب خون میں شوگر کا لیول نارمل ہو جاتا ہے تو پینکریاز سے مزید انسولین بننا بند ہو جاتی ہے، جس سے خون میں انسولین کا لیول بھی جلد ہی نارمل ہو جاتا ہے۔ پرانے زمانے میں لوگ جب دن میں صرف 2-3 بار کھاتے تھے اور سنیکنگ نہیں کرتے تھے تو جسم کو آرام کا موقع ملتا تھا۔ دن میں انسولین صرف 2 یا 3 بار ہی اوپر جاتی تھی اور باقی وقت یہ نارمل سطح پر رہتی تھی۔ اس طرح ایک نیچرل ردم یعنی قدرتی ہم آہنگی برقرار رہتی تھی۔ اب بہت کچھ بدل چکا ہے۔ دن میں 2-3 بار کھانا بہت پرانی بات لگتی ہے۔ ہم دن بھر کچھ نہ کچھ کھاتے رہتے ہیں، ناشتہ، پھر سنیکس، دوپہر کا کھانا، اس کے بعد چائے کے ساتھ کچھ بسکٹ، پھر رات کا کھانا اور ڈیزرٹ، اور اگر آپ رات دیر تک جاگتے رہتے ہیں تو غالباً کچھ اور سنیکس آپ لیتے ہوں گے۔ ہر بار جب ہم کھاتے ہیں یا چائے اور کولڈ ڈرنکس لیتے ہیں تو ہمارا انسولین لیول بڑھ جاتا ہے۔ 24 گھنٹوں میں صرف 2-3 بار بڑھنے کی بجائے اب یہ 5 سے 8 بار بڑھ رہا ہے۔ اور ایک اور بہت اہم بات جو نوٹ کرنے والی ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے ہر کھانے میں کاربوہائیڈریٹس کی مقدار بہت زیادہ ہوتی ہے۔ انسولین صرف کاربوہائیڈریٹ سے بڑھتا ہے، پروٹین اور فیٹ اس کو نہیں بڑھاتے۔ جب آپ کے سیلز میں آلریڈی بہت زیادہ شوگر ہوتی ہے تو انسولین کا کام مشکل ہوتا جاتا ہے۔ یہ اتنی آسانی سے خون میں سے فالتو شوگر لے کر جسم کے سیلز کے اندر نہیں داخل کر پاتا۔ جسم کے پاس اس کا سادہ حل یہ ہے کہ یہ پینکریاز کو اور زیادہ انسولین بنانے کے لیے کہتا ہے، جس سے خون میں شوگر لیول تو نارمل سطح پر آ جاتا ہے، لیکن اس کا سائیڈ ایفیکٹ یہ ہوتا ہے کہ اب ہمارے خون میں انسولین کا لیول جو ہے وہ بہت زیادہ ہے۔ اس طرح شوگر کو کنٹرول کرنے کے لیے ہمارا جسم 2 سے 3 گنا زیادہ انسولین بنا رہا ہے۔ اس حالت کو انسولین ریزسٹنس کہا جاتا ہے۔ ڈاکٹر جیسن فنگ ایک مشہور نیفرالوجسٹ یعنی کڈنی اسپیشلسٹ ہیں۔ انہوں نے موٹاپے اور ڈائبٹیز پر کتابیں بھی لکھی ہیں۔ انسولین ریزسٹنس کو سمجھانے کے لیے وہ ایک سادہ لیکن بڑی طاقتور مثال دیتے ہیں۔ فرض کریں کہ آپ کے جسم کے سیلز
ایک سوٹ کیس کی طرح ہیں۔ سوٹ کیس میں جب جگہ ہوتی ہے تو آپ کے لیے کپڑے پیک کرنا بہت آسان ہوتا ہے، لیکن اگر آپ اس میں اور کپڑے ڈالتے جائیں گے، ایک وقت ایسا بھی آتا ہے کہ یہ سوٹ کیس مکمل طور پر بھر جاتا ہے۔ آپ جتنا بھی زور لگا لیں، اب ایک اور شرٹ اس میں نہیں سما سکتی۔ بالکل یہی حالت ہمارے جسم کے سیلز کی ہے۔ جب وہ مکمل طور پر بھر جاتے ہیں تو مزید شوگر مالیکیول ان میں انٹر نہیں ہو سکتے۔ فالتو شوگر کو ٹھکانے لگانے کے لیے آپ کا جسم اس کو چربی میں تبدیل کر دیتا ہے۔ یہی چربی آپ کے لیور، دوسرے انٹرنل آرگن اور پیٹ کے ارد گرد جمع ہونا شروع ہو جاتی ہے، جس سے آپ کا پیٹ بڑھ جاتا ہے۔ اسی لیے جب تک آپ انسولین ریزسٹنس کو ختم نہیں کرتے، آپ کے پیٹ کے ارد گرد موٹاپا ختم نہیں ہو سکتا۔ انسولین ریزسٹنس کو ایک چھپی ہوئی وبا بھی کہا جاتا ہے۔ آپ کو کئی سالوں سے انسولین ریزسٹنس ہو سکتی ہے، لیکن جب بھی آپ اپنا بلڈ شوگر ٹیسٹ کرواتے ہیں تو اس کا رزلٹ نارمل آتا ہے، کیونکہ زیادہ تر ڈاکٹر آپ کا صرف گلوکوز لیول چیک کرتے ہیں، لیکن آپ کو یہ احساس نہیں ہو پاتا کہ اس لیول کو برقرار رکھنے کے لیے آپ کا پینکریاز کتنا زیادہ اوور ورک کر رہا ہے، جس کے نتیجے میں آپ کے خون میں انسولین کا لیول بہت زیادہ ہائی رہتا ہے۔ انسولین ہمارے جسم میں ایک آن آف سوئچ کی طرح کام کرتا ہے۔ جب یہ سوئچ آن ہوتا ہے، یعنی ہمارے جسم میں انسولین کی مقدار بہت زیادہ ہوتی ہے، تو ہمارا جسم مزید چربی بناتا رہتا ہے۔ لیکن جب یہ سوئچ آف ہوتا ہے، یعنی ہمارے جسم میں انسولین نارمل لیول پر آ جاتی ہے، تو ہمارا جسم یہی جمع شدہ چربی کو پگھلا کر ہمیں توانائی مہیا کر سکتا ہے۔ انسولین ریزسٹنس کی علامات کیا ہیں؟ کھانے کے بعد نیند کا آنا، میٹھا یا سنیکس کھانے کی خواہش، سینٹرل اوبیسٹی یعنی پیٹ کے ارد گرد چربی کا ہونا، ہر وقت تھکاوٹ محسوس کرنا، گردن پر یا بغل میں سکن ٹیگز کا ہونا۔ اگر آپ نے ان علامات کو نظر انداز کیا تو انسولین ریزسٹنس آہستہ آہستہ پھیلتی جائے گی اور جسم کے تقریباً ہر نظام کو متاثر کرے گی۔ اگر آپ انسولین ریزسٹنس پر قابو نہیں پاتے تو آپ کو ڈائبٹیز ہو جاتی ہے، اور ایک وقت ایسا بھی آتا ہے کہ آپ کا پینکریاز جواب دے جاتا ہے، مزید انسولین نہیں بن پاتی اور آپ کو جسم میں انسولین انجیکٹ کرنی پڑتی ہے۔ ویڈیو زیادہ لمبی ہونے کی وجہ سے میں نے اسے 3 حصوں میں ڈیوائیڈ کر دیا ہے۔ اگلی ویڈیو میں ہم دیکھیں گے کہ انسولین ریزسٹنس ہمیں کیوں ہوتی ہے، کون سی روزمرہ کی عادات اور کھانے ہیں جن سے انسولین بڑھتی ہے۔ اس ویڈیو میں ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ ایسے کون سے مخصوص ٹیسٹ ہیں جن سے ہمیں انسولین ریزسٹنس کا شور شاٹ پتہ چل سکتا ہے۔ امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ براہ کرم اسے لائک اور شیئر کیجئے، میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن بھی دبائیے تاکہ آپ نیکسٹ ویڈیو مس نہ کریں۔